اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں اور فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین مسائل جو ہیں وہ بڑے مہم ہیں، اہم ہیں، اصول ہیں. سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے. توحید میں پھر ساری اقسام آ جاتی ہیں. توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے. اور جب توحید کا ذکر آئے گا، اس بات آئے گا تو شرک کی نفی خود بخود آ جائے گی. دوسرے نمبر پہ مسئلہ ہے نبوت و رسالت، کہ جیسے اللہ کی الوہیت پہ، وحدانیت پہ، ربوبیت پہ، خالقیت پہ، مالکیت پہ، رزاقیت پہ ایمان ہے، اسی طرح اللہ نے جتنے نبی، جتنے رسول بھیجے ان سب پر بھی ایمان. یہ اہم مسئلہ ہے. یعنی توحید پر ایمان ہو، نبوت پہ نہ ہو، بندہ کافر. اور نبوت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں پر ایمان ہو. اور ایمان بھی اسی طرح ہو جس طرح قرآن و حدیث میں ہے. اپنی طرف سے نہ ایمان لے آئے کہ کوئی کہے نور ہیں، کوئی کہے اللہ کا ٹکڑا ہے، کوئی کہے اللہ کا جز ہے، کوئی کہے لباس بشر میں. نہیں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ حق. اور تیسرا مسئلہ ہے معاد. معاد مانا قیامت. یہ بھی ہی اسی طرح اہم مسائل میں. کیوں؟ اگر آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو تو پھر تو اللہ کے عدل پر بھی ایمان نہ رہا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل پہ ہے. تو کافر مزے کریں دنیا میں اور قیامت بھی نہ ہو، آخرت میں مسلمان کو بھی کچھ نہ ملے تو اچھا عدل ہو گیا. یہاں بھی مسلمان مار کھائے، مرنے کے بعد بھی مار کھاتا رہے.
تو جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہویا اس کا اللہ کے عدل پر بھی ایمان نہیں. جس کا قیامت پر ایمان نہیں اس کا اللہ کی قرآن پہ، انبیاء پہ، ملائکہ پر بھی ایمان نہیں. کیونکہ خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ. خبر لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل. خبر کہاں ہے اللہ کے قرآن میں؟ تو جب قیامت پہ ایمان نہیں، نہ قرآن پہ ایمان، نہ ملائکہ پہ ایمان، نہ حضور پہ ایمان. تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیں. اور پھر تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اصل میں قیامت پر ایمان ہی بندے کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو پھر کون ڈرتا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں مثلا کوئی ملک ہو، اس میں پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہے، ایلیٹ فورس ہوتی ہے، کئی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں، کئی انٹیلیجنس ہوتے ہیں، کئی ادارے ہوتے ہیں، لیکن قانون کنٹرول نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ مثلا ایک محلے کی 20,000 کی آبادی ہے. اب ایسی کون سی فورس ہے جو ہر وقت 20,000 آدمی پہ نظر رکھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. دیکھتے نہیں ہیں آپ رات کو بازاروں میں پہرے دار ہوتے ہیں، چور پھر بھی چوری کر لیتے. پہرے دار آگے گیا، انہوں نے پیچھے چوری کر لی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پہرے دار ہر دروازے پہ کھڑا ہو. اصل بات کیا ہے؟ وہ ہے ایمان آخرت پر. جس بندے کا آخرت پر ایمان ہے، جس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، جس بندے کو پتہ ہے کہ قبر ہے، سوال ہے، جواب ہے، حساب ہے، کتاب ہے، میں نے قیامت میں اٹھنا ہے، اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے، مجھے نامہ عمل ملنے ہیں، میرے اعمال کا وزن ہونا ہے، بس یہ جب یقین ہوتا ہے، کوئی پہرے دار ہو نہ ہو، چوکیدار ہو نہ ہو، سپاہی ہو نہ ہو، وہ گناہ کرتا ہی نہیں. اسی لیے یعنی ایک دفعہ پرانی بات ہے کہ یورپ میں، مجھے یاد نہیں ہے کون سا شہر تھا، وہاں یہ جماعت تبلیغ والوں کا کوئی 2 روز کا، اللہ عالم 3 روز کا اجتماع تھا، جو مجھے وہاں دوستوں نے بتایا. اس اجتماع میں تقریباً کوئی 80,000 بندے جو تھے وہ شریک ہوئے. کیونکہ وہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا تو پورا اندازہ ہوتا ہے نا، کتنی گاڑیاں آئیں، کتنی بسیں آئیں، کتنی ویگن آئے، کتنی کاریں آئیں، کتنی جگہ روکی گئی، کتنی دودھ منگوایا گیا، کتنی ڈبل روٹی آئی، وہ تو حساب ہوتا ہے. تو 80,000 آدمی نے وہاں شرکت کی. اس میں ایک بہت بڑے عہدے پر افسر تھا، وہ مسلمان تھا. اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا وہ 2 دن کا اجتماع تھا، گزر گیا. تو اس نے کہا کہ ہماری جو انگریز پولیس ہے، اسکاٹ لینڈ کی جو پولیس ہے، انگلینڈ کی جو پولیس ہے، جو ہمارا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں، ان سب نے رپورٹ دی کہ اس جماعت کو کہو یہ ہمارے ملک میں اور بھی اجتماع کریں اور ہر روز اجتماع کیا کریں. کیوں؟ بھی انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، 80,000 آدمی اکٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا. 80,000 آدمی اکٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کو گالی بھی نہیں دیتا. 80,000 آدمی اکٹھا ہوتا ہے، نہ دودھ پہ لڑائی، نہ چائے پہ لڑائی، نہ پانی پہ لڑائی، نہ روٹی پہ لڑائی، نہ نماز پہ لڑائی. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جیسے آئے اسی طرح چپ کر کے چلے گئے، کوئی مثبت پتہ ہی نہیں کسی کو کب آئے تھے کب چلے گئے. اور نے کہا اتنا بڑا ڈسپلن تو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی فوج نہیں قائم کر سکتی. تو ان کو دیکھ کے ہمارے لوگ جو ہیں سیکھیں گے، انہیں ہدایت ہوگی بھی امن کیا چیز ہے. تو اب ان میں لڑائی کا نہ ہونا، مثلا میں نے کبھی رائے ونڈ بھی نہیں دیکھا، اتفاق کی بات ہے،
وہ جگہ بھی دیکھی، اجتماع تو بڑی بات ہے نا، مجھے اس جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے اسی طرح بنگلہ دیش کا بھی کوئی اجتماع نہیں دیکھا، میں نے اسی طرح انڈیا میں بھوپال کا یا اور مقامات میں سنا سب ہے، دیکھا کوئی نہیں۔ جو سنا ہے محتاط اندازے میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں رائے ونڈ میں 6 سے 8 10 لاکھ کے درمیان اجتماع ہوتا ہے۔ یہ تو پھر اخباریں ہوتی ہیں نا، 30 لاکھ 40 لاکھ 50، یہ تو ایسے ہوتی ہے جیسے کہہ دیتے ہیں 50 لاکھ آدمی نے حج پڑھا ہے۔ 50 لاکھ آدمی تو آ ہی نہیں سکتا اللہ کے بندے، کیسے حج پڑھا ہے؟ وہ تو ریکارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ہر چیز درج ہے، کہاں سے 50 لاکھ اڑ کے آ گیا اوپر سے؟ اب جیسے کوئی آدمی کہہ دے کہ جی جمعہ کے دن 30 لاکھ آدمی تھا، وہ 30 لاکھ آدمی مسجد میں آ ہی نہیں سکتا، کیسے 30 لاکھ آدمی تھا؟ یہ تو 5 لاکھ آدمی کی جگہ ہے، اندر باہر سارا ملا کر۔ وہ بھی 5 لاکھ آدمی اگر بٹھا دیا جائے، کھڑا کرو تو 3.5 لاکھ آدمی کی جگہ ہے۔ باہر کے سارے میدان ملا کر، یہ تو باتیں ہوتی ہیں نا، بندے کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال 5 سے 8 لاکھ ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور بنگلہ دیش کا کہتے ہیں کہ بھئی وہ 10 سے 15 لاکھ کے درمیان ہوتا ہے، لوگ تو 30-40 کہہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، لیکن 10 سے 15 لاکھ آدمی مذاق ہوتی ہے کہ 15 لاکھ بندہ ایک جگہ جمع کرو، وہ اپنا کرایہ بھر کے آئے، وہاں خود رہے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، کنٹین پہ کھانا کھائے اور وہیں پانی پیے، وہیں وضو کرے، اجتماع میں بیٹھے، تقریریں سننے، وہیں رات گزارے، چلا جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ کون سا اس ڈسپلن ہے جو اس نے قائم کیا؟ وہ اللہ پر یقین ہے کہ بھئی میں دین کے لیے آیا ہوں، میں اسلام کے لیے آیا ہوں، میں ایمان کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں لاکھوں بندوں کی دعا ہے اللہ میری عاقبت بھی اچھی کر دے، وہ تو مانگنے آیا ہے، وہ لڑے گا کیوں؟ اس کا اللہ پر ایمان ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے جب اللہ اکبر میری ہر حرکت میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے میں گھر سے نکلا ہوں دین کے لیے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے میری جیب میں جو پیسے جو ہیں وہ چوری کے ہیں یا حق کے ہیں یا حلال کے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ ایمان آخرت۔ اگر آخرت پر ایمان ہے، این چاند کا ٹکڑا ہو، عورت ہو، تنہائی ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، گناہ نہیں کرے گا۔ دیکھا نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جمال ہو، جوانی ہو، جمال ہو، جس کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ جائے، عزیز مصر کی بیوی ہو، وہ بھی مصر کی عورت ہو۔ مصر کو تو اللہ نے جمال دیا ہے نا، اللہ نے مصر کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ایک اللہ نے ان کو زبان دی ہے، ایک لہن دیا ہے کہ ساری دنیا کے کاری اکٹھے کرو، مصر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے ان کو زبان بھی ایسی دی ہے، ماشاءاللہ، ایک مصری کھڑا کر دو نا تو ماشاءاللہ دنیا کو پاگل کر دیں۔ ایک دفعہ حج پہ ایک آدمی کھڑا ہوا، حج کے مجمع ایسے تقریر کی، وہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہو گیا اور لوگ بیچارے بھاگے، اجازت ہے، کون ہے عالم؟ انہوں نے کہا میں تو جامع ازہر کے باہر شکرقندیاں بیچتا ہوں۔ لوگ فارغ بیٹھے تھے، کھڑا ہو گیا، میں کوئی مولوی شولوی نہیں۔ تو کچھ یہاں کے ہمارے بھائی ناراض ہونے لگے کہ پھر تم لوگ یہاں کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تم لوگ کیا مانا؟ انہوں نے کہا باہر سے آ کے ہم پر روپ ڈالتے ہو۔ انہوں نے کہا تم باہر سے، ہم تو باہر سے نہیں آئے، مکہ تو ہم نے آباد کیا، اسماعیل علیہ السلام کی ماں مصر سے تھی، بیوی مصر سے تھی، ہم پہلے تھے، تم پہلے تھے۔ یہاں دھوپ کھڑی ہو گئی جناب حضرت کو۔ کہا مکے تو ہم نے آباد کیا، کیا بات کر رہے ہو؟ کعبہ ابراہیم اسماعیل نے بنایا،
اسماعیل علیہ السلام کی ماں مصر سے تھی، بیوی مصر سے تھی، اولاد مصر سے تھی، تو ہم لوگ پہلے تھے تم پہلے تھے؟ چپ، اگلا بالکل خاموش. اچھا وہ شکر گندی بیچنے والا مولوی بھی نہیں، عالم بھی نہیں. اللہ نے زبان دی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، جس کو چاہیں دے دے. تو اب اتنا ہم دیکھو کہ عزیز مصر ہو، اس کی بیوی ہو، اور جس پر ڈورے ڈال رہی ہے وہ خریدا ہوا غلام ہے. یہ بھی نہیں کہ تنخواہ دار نوکر ہے، خریدا ہے بازار میں. اس دور میں غلام بکتے تھے، لڑکیاں بکتی تھیں، لڑکے بکتے تھے. حضرت یوسف بکے اور انہیں خریدا پیسے سے. وہ تو غلام ہے، خرید شدہ ہے، جو چاہیں کریں. اس کے بعد سارا اہتمام ہے، دروازے بند ہیں، محل بند ہیں، خاص سہیلیاں رازدار پہرے پہ ہیں. اور حضرت یوسف کو طریقے سے بلایا ہے، اب مالکہ ہے، بلایا، وہ چلے گئے. وہ آگے چلتی گئی، وہ چلے گئے. وہ آگے چلتی گئی، چلتی ہے، دروازے بند ہوتے گئے. اب یہاں یعنی آپ دیکھیں کہ حسن، جمال، اور عورت خود دعوت دے رہی ہے، مرد نہیں دعوت دے رہا. قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کیا کہتی ہو؟ اس رب نے جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، میری حفاظت کی، مجھے کنویں سے نکالا، مجھے بھائیوں کے مکر سے بچایا، مجھے بکتے ہوئے بازار میں سے غلام بن کے اس محل میں لایا، شہزادوں کی طرح رکھا ہے. آج میں اس خدا کی نافرمانی کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون. اور ظلم کرنے والے، حد سے نکلنے والے، اللہ کے فرمان کو توڑنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یاد رکھو، یہاں لوگوں کو دھوکا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے بھی ارادہ کیا، یوسف نے بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ نے برہان رب کی نسبت سے بچا لیا. بالکل غلط بات. دونوں کے درمیان میں وہاں عاطفہ ہے، یاد رکھو. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم بِهِمَا، ہمت بِهِ ہم بِهَا نہیں. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا. یہاں با قسمیہ ہے، لام تا ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے. اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے پکی بات ہے کہ بی بی امرأۃ العزیز نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا. میرا مولا کیا ارادہ فرمایا؟ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، پکڑنے کا ارادہ کیا، اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا. دونوں کے ارادے میں فرق ہے. یہ تھوڑا ہے کہ اس نے بھی ارادہ کیا، اس نے بھی ارادہ کیا. اور پھر فیصلہ، قرآن کہتے ہیں فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہے کہ سامنے عزیز مصر آ گیا. عزیز مصر آنے کے بعد عورت یکدم پلٹ گئی. عورت کی تو فطرت ہے نا جی، خود گناہ کے لیے بلائے گی، پھر خود پکڑوائے گی، خود گواہی دے گی. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم.
کہنے لگی وزیر عزیز دیکھو غلام ہو کے تیرے گھر کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو عذاب دردناک دو، کوڑے مارو اس کو۔ عزیز کھڑا ہے، یوسف کھڑا ہے، اب غلام ہے، خریدا ہوا ہے، مالک کے سامنے کیا بات کرے، کیا کہے؟ کہے مالکہ خراب ہے تب بھی تو بات نہیں سجتی نا، کہے کہ جناب چھپ کر کے ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے کہا میں نے تو گناہ نہیں کیا، نہ میں نے خواہش کی، نہ میں نے ارادہ کیا، نہ میں نے بہلایا، نہ پھسلایا، نہ اشارہ نہ کہ نہ، اسی نے جو کچھ کیا اسی نے کیا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، اللہ نے گواہ پیدا کر دیا۔ اب اس نے کیا فیصلہ کیا؟ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اس نے کہا عزیز وزیر بنے پھرتے ہو، معلوم ہوتا ہے وزیر ہر دور کے ایسے ہی ہوتے تھے، معلوم ہوتا ہے وہ یہ قدرت کی بات ہے بھی، اب کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے نا، یہ بھی وزیر تھا نا، وزیر خزانہ تھا یہ عزیز مصر جو ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے، اسی تاریخ ہی اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ فرعون کے بھی وزیر تھے نا، جب ایک اللہ والے کو، ایک مجاہد اسلام کو، ایک محمد کے دین کے پروانے کو حجاج ابن یوسف نے سزائے موت سنائی تو وہ ہنس پڑے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ جاؤ اس کی گردن اڑا دو، وہ ہنس پڑا۔ تو حجاج نے پوچھا ہنستے کیوں؟ اس نے کہا یار مجھے تو معلوم ہوتا ہے فرعون کے وزیر تیرے وزیروں سے اچھے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے جو وزیر تھے نا وہ تیری جو کیبنٹ ہے نا اس سے اچھے تھے۔ کہا کیا مطلب؟ اور نے کہا فرعون نے بھی تو پوچھا تھا نا کہ مجھے مشورہ دو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیا کہا ارجع واقعو، ان کو مہلت دو، مقابلہ کرو، یہ کو بات ہے کہ مقدمہ کر دو۔ انہوں نے مہلت کا مشورہ دیا، تیرے وزیر کہتے ہیں کہ مار ڈالو، تو اس سے پھر وہ فرعون والے وزیر اچھے تھے کہ نہیں تھے؟ یہ وزیر ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے 1200 میں گندم بیچ دیتے ہیں، پھر 1400 میں خرید لیتے ہیں، دیکھیں نا وزیر ایسے ہوتے ہیں نا۔ اچھا باہر سے خریدو ان کو 1400 روپے من دیتے ہیں، اپنا اگر بیچے اس کو 600 روپے من دیتے ہیں۔ کیسے قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ، دماغ ہے نا۔ دیکھو اللہ نے کیسا دماغ دیا ہے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے عقل چھن جاتی ہے، یاد رکھو۔ دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے کوئی دشمن نہیں، ہمیں تو کوئی الحمدللہ، ہم تو سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہماری سیاست تو اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، ہمیں کیا کون ہو کوئی ہو۔ لیکن ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ ایک چیز پہلے 1200 پہ خود بیچ دو، اس میں بھی کما لو، کہ 600-700 پہ خریدا 1200 پہ بیچ دیا، پھر جب ضرورت پڑے پھر 1400 پہ خرید لو، اس میں بھی کماؤ۔ اچھا اپنے بندے سے خریدو تو 600 روپے میں، غیر سے خریدو تو 1400 روپے میں۔ عقل کا اندھا بھی جانتا ہے یار یہ کون سی بڑا ایسی بات ہے، گورا کا دھندا ہے جو سمجھ نہیں آتا۔ تو اس نے وہ گواہ نے کہا، اس نے کہا وزیر صاحب عقل شکل ہے یا فارغ ہے؟ اس نے کہا عقل تو ہے۔ اس نے کہا کیا عقل ہے؟ یوسف کا قمیص دیکھ لو، آگے سے پھٹا ہے، تو تیری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، یوسف جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتی رہی اور یہ کوشش کرتا رہا، آگے سے قمیص پھٹ گیا، آمنے سامنے لڑائی ہوتی رہی نا۔
اور اگر قمیض یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر مانا یوسف بھاگ رہا تھا، قصور تیری بیوی کا ہے جو پکڑ رہی تھی اس کو. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب جب غور کر کے قمیض دیکھا تو یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اب مان گیا، بیوی کو کہنے لگا اِنَّهُ مِن کَیدِکُن، کہنے لگا یہ تمہارا مکر ہے، یوسف کا کوئی گناہ نہیں. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف بھول جاؤ، بس چھوڑو اس قصے کو، میری عزت کا مسئلہ تو ہے نا، یقین ہے کہ میری بیوی گناہ گار ہے. واستغفری لذنبک، توبہ کرو تم اللہ سے گناہ کی. انکی کنت من الخاطئین، اصل خطا کار تم ہو، یوسف بری ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد یوسف کو جیل بھیج دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وزیر ایسے ہوتے ہیں بھائی، جب تو قصور تمہاری بیوی کا ہے، جیل میں یوسف جانا ہے. یہی ہوتا ہے، بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، گناہ گار تو دن دنا کے پھرتے ہیں. یوسف بے گناہ ہے لیکن جیل میں بھیجو جی. کیوں جیل میں بھیجو جی؟ بیوی تو ناراض نہ ہونا، رات گھر بھی تو جانا ہے نا. اللہ کے نبی کو بے گناہ جیل میں ڈال دو، کوئی بات نہیں. تو یاد رکھو. اب دیکھو تو دونوں کا ارادہ کیا تھا. زلیخا کا ارادہ کیا تھا؟ زلیخا تو خیر قرآن میں نام ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے گھڑا ہوا ہے. وہ امراۃ العزیز ہے، اس کا نام کوئی کہتے ہیں رائیل ہے، اللہ عالم. بہرحال امراۃ العزیز کا ارادہ پکڑنے کا تھا، یوسف کا ارادہ. اب دونوں کے ارادے میں فرق نکل آیا کہ نہیں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ، اس نے ارادہ کیا پکڑنے کا، اس نے ارادہ کیا بھاگنے کا. اچھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. قرآن پڑھا کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس برائی کو، گناہ کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا. کیا مانا؟ یعنی گناہ آ رہا تھا، یوسف تو نہیں آ رہا تھا نا. کس کو پھیرے؟ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو پھیر لیا. نہیں، وہ گناہ جو آ رہا تھا انہیں اس کو پھیر لیا. یوسف کو تو گناہ تھا ہی نہیں، وہ تو پاک تھا، معصوم تھا، وہ تو نبی تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یوسف علیہ السلام جو اس تنہائی میں محلات میں ڈر گئے، کس وجہ سے؟ بس یہی ایمان ہے. جس بندے پر اللہ پر ایمان ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، وہ حرام کیوں کھائے گا؟ جب اس کو پتا ہے بھی قیامت بڑی سخت چیز ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اس دن نہ بیٹا چھڑائے گا، نہ باپ چھڑائے گا، نہ ماں چھڑائے گی، نہ دادا، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ دوست، نہ یار، کوئی کام نہیں آئے گا. تو پھر وہ گناہ کیوں؟ اور اگر آخرت میں یقین نہیں ہوگا تو وہ پھر حیوان ہے، جانور ہے، چرے پھرے کھائے جو مر گیا مر گیا مر گیا. اور قیامت کو یہ نہ کہیں کہ میں قیامت ہوگی، نہ اللہ فرماتا ہے یقین ہو، یقین کامل ہو کہ قیامت سامنے ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ مراقبہ موت، کہ علیحدہ بیٹھ کے غور کیا کرو میں نے مرنا ہے. اپنے اوپر حالات طاری کرو، اس کیفیت کو طاری کرو کہ بھئی میں نے مرنا ہے اور کیا حال ہوگا. پتہ نہیں، کوئی غسل دینے والا بھی ہوگا، کفن دینے والا بھی ہوگا، کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی ہوگا، کوئی میت اٹھانے والا بھی ہوگا. پتہ نہیں، کوئی سڑک پہ پڑے ہوں گے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں. کوئی کوے چیوے کوئی جانور کھا جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کدھر گیا. اسی لیے حکم ہے نا کہ قبروں پہ جاؤ، قبرستان میں جاؤ. اس لیے نہیں کہ جا کے سجدے کرو، 11ویں کے دودھ تقسیم کرو، پھول چڑھاؤ. اس لیے جاؤ کہ یہ اللہ والے بندے بھی آج مٹی کے نیچے ہیں، میں نے بھی تو یہی آنا ہے نا.
اگر ان کو یہ موت کو نہیں روک سکے، یہ اپنے اوپر جو پھول برداشت نہیں کرتے تھے، آج لاکھوں من مٹی اوپر پڑی ہے۔ میں نے بھی تو ادھر آنا ہے نا، اس لیے حکم ہے قبر پہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا زوروہا، قبر کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت کے یقین اور یاد دلاتی ہے۔ لیکن اگر ہم مومن اتنے غافل ہو جائیں کہ جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، میت بھی اٹھا رہے ہیں، سگریٹ اس وقت بھی ہاتھ میں ہے، جب آدمی اتنا بے حس ہو جائے، اتنا بے درد ہو جائے، اس کا تو علاج پھر اللہ ہدایت دے تو دے، پھر مولوی کی تقریر تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ نامہ اعمال ملے گا تو وہ خوش ہو کے دوستوں کو پکارے گا، آ جاؤ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ پڑھو، میرا نتیجہ آ گیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے جانا ہے، میرا حساب ہونا ہے، اس لیے میں ڈر کے دنیا میں عمل کرتا رہا۔ یہاں زنن تو زنہ گمان کے معنی بھی ہوتا ہے، یقین کے معنی بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ انی ظننت یعنی ایقنت الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہاں بھی یظنون مانا یوقنون، یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ میرے مدنی پاک کی داڑھی کے مبارک کے بال سفید ہو گئے، تقریباً 17 بال سفید تھے میرے مدنی پاک کی داڑھی مبارک کے۔ صحابہ نے پوچھا شبت یا رسول اللہ، کہ آپ تو معلوم ہوتا ہے اب بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو آپ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے داڑھی کے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتہا، آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کے قرآن کی سورت ہود اور جتنی قیامت کی صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ، تم روز پڑھتے ہو قیامت کی باتیں، لیکن ذرا بھی تبدیلی آئی ہے؟ ایمان سے کہیں قیامت قیامت، ہو جی قیامت برحق ہے جی، بالکل جی، ہو جی مرنا ہے جی، پھر کیا تیاری کی ہے جناب مرنا ہے تو؟ کتنے ڈبے سگریٹ کے خریدے ہیں، شیو کرنے کے لیے کتنے بلیڈ لیے ہیں، اور ٹی وی دیکھنے کے لیے کون سے نئے نئے سی ڈی اور ڈی وی ڈی لیے ہیں۔ اب دیکھا قبر کی تیاری ہے نا، ساتھ لے جائیں گے نا یہ ساری چیزیں۔ ان کے بس میں ہو تو وہاں بھی کیبل لگوا لیں گے۔ اس لیے یاد رکھو قرآن نے ان 3 مسئلوں پہ بڑا زور دیا ہے، توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت۔ اب اللہ نے قیامت کے دلائل دی، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو اس زمین پہ نظر ڈالو جس پہ تم رہتے ہو۔ یہ زمین کیسے مردہ تھی، میں نے بارش برسا کے زندہ کیا، اس سے تیرے لیے میں نے کھیت اگائے، اس سے تیرے لیے میں نے باغ بنائے، کھجوریں بنائی، انگور بنائے، ہر چیز بنائی تاکہ میرا بندہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس زمین سے میں نے چشمے نکالے، اور تیرے پانی کے لیے دریا میں نے آسمانوں پہ بنایا، عرش کے نیچے بھی دریا ہے، اور تیرے لیے میں نے برساتیں برسا کے پہاڑوں کے اوپر برف بنا کے تیرا پانی محفوظ کر دیا، جما دیا تاکہ میرے بندے کو سارا سال کام آئے۔ یہ بڑے بڑے گلیشیئر جو ہیں نا، دیکھا نہیں سفید پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اگر ایک دن بہ جائے نا تو تمہارا آدھے ملک جو ہے دنیا کے تباہ ہو جائے۔ اور پھر ان پہاڑوں کی رگوں میں نے پانی داخل کیا، وہ زمین میں چلا گیا، اور کچھ پانی میں نے دریاؤں کی شکل میں بہا دیا، کچھ زمین کے اندر داخل کر دیا کہ اگر دریاؤں کا پانی نہ رہے تو بندہ کنویں نکال لے۔ اللہ نے فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے میری قدرتوں پر؟ قل ارائیتم
کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس پانی کو میں اور نیچے لے جاؤں، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اللہ، اگر اس پانی کو اٹھو اور نیچے لے جاؤں، کون لے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے کبھی تم نے غور بھی کیا ہے، کبھی تم نے اس پہ غور بھی کیا کہ یہ ساری چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں، اور پھر ایک گٹھلی ہے، اس سے میں نے کیسے درخت پیدا کیے، اس کا تنا ہے، شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، ان پہ پتے ہیں، اس پر بور ہے، پھر وہ پھل بنتا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی پھل بڑا ہے، کسی کی گٹھلی اندر ہے اور گودا اوپر ہے، اور کسی کا گودا اندر ہے اور گٹھلی اوپر ہے۔ یہ سارا نظام کس نے کیا؟ تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہونا، ایک دفعہ انگور کے انار کے سارے دانے نکال کے باہر رکھ دو، پھر ذرا فٹ کر کے دکھاؤ، پھر ذرا سیٹنگ کر کے دکھاؤ نا مجھے۔ آپ نے شہد کا گھر دیکھا ہے؟ ساری دنیا کے آرکیٹیکٹ اکٹھے کرو، ایسا گھر نہیں بنا سکتے۔ خدا کی قدرت ہے، ایسا گھر بناتی ہے، نہ مثلث ہے نہ مربع ہے نہ مخمس ہے، مسدس گھر ہے۔ اور مسدس گھر جب بنایا جائے تو 1 سینٹی میٹر بھی جگہ ضائع نہیں ہوتی۔ کیسا نظام بنایا ہے؟ پھر راستے ہیں، طرق ہیں، ملکہ ہے، اس کا حراست ہے، پہرے دار ہیں، کہ کوئی مکھی اگر زہریلا مادہ کھا کے آ جائے تو چوکیدار مار مار کے بھگا دیتے ہیں کہ باقی کو بیمار نہ کرے۔ یہ نظام کس نے اس کو سمجھایا؟ نہ ایمان سے کہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ شہد کی مکھیاں جو کھا پی کے آتی ہیں، پھر شہد بناتی ہیں، چھتا بناتی ہیں، گھر بناتی ہیں، ان کو کس پیر نے سبق سکھایا ہے؟ نہیں، ایمان سے کہو، سیدھی بات تو کرو نا، مکے مانو نہ مانو، چلو ہم تو وہابی ہیں، پیٹنٹ وہابی ہیں 100%، لیکن تم تو مجھے بتاؤ نا، انہوں نے کس پیر سے بیعت کی ہے؟ ان کو کس پیر نے سمجھایا ہے کہ گھر ایسا بنانا ہے، ایک ملکہ ہونی چاہیے، چوکیدار ہونے چاہیے، حارس ہونے چاہیے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ تم اڑ کے جاؤ میلوں تک چلی جاؤ، واپس اسی چھتے پہ آئے گی، مجال ہے کبھی دوسرے چھتے پہ چلی جائے؟ نہ ایمان سے کہو، اس کو کسی پیر نے سمجھایا؟ اللہ، قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ کس نے سمجھایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ فرماتی ہے میں نے اس کے دل میں ڈالا ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، کہ پہاڑوں پہ گھر بناؤ، درختوں پہ گھر بناؤ، مما یعرشون، ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھل چوسو، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور میں نے جو تیرے لیے اس راستے بنا دیے ہیں ان پہ سیدھا اڑ کے جاؤ، اسی سے واپس آؤ، کبھی راستہ نہ بھٹکنا۔ کس نے سکھلایا؟ لیکن یاد رکھو، اللہ نے شہد کی مکھیوں کو سکھلایا ہے، وہ اللہ کے حکم پہ چل رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے جانوروں کو بتلایا ہے کہ میرے بندے کو دودھ پلاؤ، وہ پلا رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی جانور بھی حکم پہ چل رہا ہے، مکھیاں بھی چل رہی ہیں کہ بندہ نہیں چل رہا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میرے بندے ان جانوروں میں تیرے لیے پہچان ہے، عبرت ہے۔ غور کرو کہ بھینس کالی ہے، گھاس سبز کھا رہی ہے، دودھ سفید آ رہا ہے، اور من بین فرس و دم، وہ جو گھاس کھاتی ہے
ایک طرف وہ جناب بول و براز بنتا ہے، ایک طرف خون کی ندی چل رہی ہے، یہ دو لائنیں آ رہی ہیں، من بین فرس و دم، ادھر گوبر ہے ادھر دم خون ہے، درمیان میں کیا ہے؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتا ہے درمیان کی جو ندی ہے اس میں دودھ آ رہا ہے، اور میں نے ایسی مضبوط وہ بنائے ہیں، پائپ ایسے مضبوط ہیں، تمہارے پائپ کی طرح نہیں ہے کہ لیک ہو جاتے ہیں تو گٹر کا پانی مکان میں مل رہا ہے، مکان کا پانی گٹر میں مل رہا ہے، وہ ایسے مضبوط ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں خبردار اگر خون مل گیا دودھ سرخ ہوگا میرا بندہ نہیں پیے گا، اگر گوبر مل گیا بدبو ہوگی میرا بندہ نہیں پیے گا۔ اللہ نے فرمایا پہرا لگا دو من بین فرس و دم، لبنن دودھ، اور خالصاً سائغاً رچتا بستا ہوا دودھ، للشاربین، اور اس دودھ کی حفاظت کرنے والا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے کام میں سچی بات کرو، کون ہے؟ پیدا وہ کرتا ہے اور منتیں 11ویں والے کی دیتے ہو، یعنی دودھ بناتا اللہ ہے، تقسیم پیران پیر کے نام پہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی، گھر میرا ہے رہتے تم ہو، بیوی اس کی ہے استعمال دوسرا کرتا ہے، اچھا یہ اچھا ہی نظام ہے۔ غیرت کرو، توحید کا عقیدہ غیرت کا نام ہے، جو بے غیرت ہوتا ہے وہ موحد نہیں ہوتا، جو ہر جگہ سر جھکائے، جو عورت ہر جگہ منہ مارے وہ ایمان والی اور غیرت والی ہوتی ہے، جو بندہ ہر جگہ منہ مارے وہ غیرت والا نہیں ہوتا، جو ہر جگہ گردنیں جھکائے منتیں ماننے نظریں چڑھائے وہ غیرت والا نہیں ہوتا، غیرت والا ایک کے آگے جھکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں اور ان پہ غور کرو کہ میں نے تیرے لیے کیا بنایا ہے اور کیسی کیسی میں نے تمہارے لیے چیزیں پیدا فرما دی ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ پھل کھاؤ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، جو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تاکہ کھانے کے بعد کیا کرو، افلا یشکرون، کیا تم اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک مقدس ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے یا جس نے انواع و اقسام کی چیزیں بنائی، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور تمہارے انسانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ایسی مخلوق میں سے جوڑے بنائے جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا اچھا آگے آؤ، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں رات ہے۔ یہ رات کس نے بنائی ہے؟ اچھا اگر اللہ صرف رات بنا دے دن نہ ہو تو دن کون بنائے گا؟ اللہ صرف روشنی کر دے دن ہو رات نہ ہو تو پھر رات کون لائے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں یاد رکھو نسلخ ہو، یاد رکھو نسلخ، نسلخ کہتے ہیں سلخ، تم مکے میں رہتے ہو کہتے ہیں نا مسلخ، مسلخ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جہاں جانور ذبح کر کے اس کا چمڑا اتارا جائے اس کو کہتے ہیں سلخ، چمڑے کو اوپر سے اتارنا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اصل اندھیرا ہے اس کو اللہ نے روشن کیا ہے، پھر اس روشنی کو کھینچ لیتے ہیں جیسے چمڑے کو کھینچ لیتے ہیں اور اندر سے گوشت نکل آتا ہے۔ جب اوپر روشنی والے غلاف کو ہٹا دیا تو اندھیرا آ گیا۔ وآیۃ لہم اللیل، اور اسی لیے یاد رکھیں ہر جگہ لیل کا ذکر پہلے ہے دن کا ذکر بعد میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اصل رات ہے، اصل اندھیرا ہے۔ اللہ نے اس میں پھر چاند سورج تارے پیدا کر کے روشنی کی نا، اصل تو اندھیرا تھا۔
اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے اصل اندھیرا ہے، بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے، اللہ جہاں رکھتے ہیں وہاں روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں تھے؟ نہیں، جب آپ پیدا ہوئے ہیں حضرت، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ شاہی محل میں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ بڑی پاک جگہ پہ تھے؟ بڑی مقدس اور پاک اور طاہر جگہ تھی کہ گندی جگہ تھی؟ اچھا، پیدا جو کیا آپ کو ماشاءاللہ دودھ سے بنائے ہیں، پاک چیز سے کہ گندے پانی سے؟ رکھا کہاں اس کو؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، 3 پردے ہیں اس عورت کی جو بچے دانی ہے اس کے اوپر 3 پردے ہیں۔ اب جدید سائنس، میڈیکل سائنس تحقیق کر کے بتلاتی ہے کہ اس کے اوپر 3 غطا ہیں جو اللہ نے فرمایا 3 اندھیریوں میں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بچے دانی کا اندھیرا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، یہ 3 اندھیرے ہیں اور آپ اندھیروں کے اندر ہیں۔ اندھیرا اصل ہے اور اندھیروں کے اندر ہیں۔ اور قبر میں کیا ہوگا؟ لیمپ جلا کے رکھیں گے؟ کیا خیال ہے جب مریں گے تو ساتھ آپ ایک ٹیوب لائٹ بھی لگوا لیں گے؟ اچھا، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی پیر صاحب ہو تو اس کو باہر لگاتے ہیں، اندر تو کبھی لائٹ نہیں لگاتے نا۔ اندر وہ تو بیچارہ اندھیرے میں ہے، لائٹیں تو تمہارے کام آ رہی ہیں۔ نہیں، یہ جو مزاروں پہ لائٹیں ہوتی ہیں اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو کہ وہ اٹھاتا ہے؟ سیدھی بات کرو، اللہ کے گھر میں مانو نہ مانو یہ الگ بات ہے، نہ مانو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی کی جو نہیں مانی مکے والوں نے تو کیا فرق پڑ گیا؟ حضور کے سارے رشتہ داروں میں سے کتنے نے مانا؟ انبیاء، اولیاء، علماء، ان کے ذمہ تو بیان کرنا ہے نا، ان کے ذمہ منوانا تھوڑا ہے کہ گلے میں رسا ڈال کے کھینچ لیں تمہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے پہنچا دیا۔ ان الینا ایابہم، انہوں نے میرے پاس آنا ہے، فکر نہ کرو۔ ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب کتاب ہم کر لیں گے، آپ فکر نہ کرو، آپ بس بتا دیں، مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے نہ مانے۔ تو اب جناب دیکھیں، اصل اندھیرا ماں کے رحم میں بچے دانی کے اندر جب آپ تشریف فرما تھے، اندھیرا۔ اچھا، آنکھیں نہ کھلیں پھر بھی اندھیرا، اور جب مریں گے آنکھیں بند ہو جائیں گی، کھل جائیں گی؟ کھلی ہو تو دوسرے آگے جلدی جلدی ہاتھ رکھتے ہیں کہیں دیکھ نہ لے، جلدی آنکھیں بند کرو، جلدی جائے، جان چھوڑے، جائیداد تقسیم کریں۔ اب جناب جہاں قبر میں لے جائیں گے وہاں بھی بس دعا کر اللہ وہ نور ایمان والی روشنی دیتے ہیں، ورنہ تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ورنہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اگر وہ روشنی مل گئی تو بچ جائیں گے، ورنہ پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں سینہ کھول دیتا ہوں، ہوا علی نور من ربہ، وہ پھر اس کی روشنی دیتا ہوں، اللہ کے نور میں ہوتا ہے۔ قیامت میں بھی اللہ نور دیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، آگے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، اوپر بھی نور، نیچے بھی۔ اسی لیے میرے مدنی نے دعا مانگی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور دے، وفی سمعی نورا وبصری نورا ولحمی نورا وشعری نورا ودمی نورا یمینی نورا شمالی نورا امامی نورا خلفی نورا فوقی نورا تحتی نورا اعظم لی نورا۔ اچھا، جو پہلے نور ہو پھر بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ مجھے نور دے۔ بس کس مسئلے کو روئیں بابا، بس دعا کرو۔ ہم چیختے رہیں گے تم سنتے رہو گے، ہم توحید سناتے رہیں گے تم 11ویاں کھاتے رہو گے، ہم نبی کی سنت بیان کرتے رہیں گے تم 12 کو میلاد مناتے رہو گے،
ہم تمہیں حق بتلاتے رہیں گے، شہید کا مقام بتاتے رہیں گے، تم تعدیے نکالتے رہو گے، اپنا اپنا کام کیے چلے جاؤ، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو۔ احرام کا ایک دھاگا توڑ دیا، لوگوں کے دل توڑ کے آئے ہو اس کا تو خیال ہے نہیں ہے، لیکن دھاگے کا بڑا فکر ہے تمہیں۔ کچھ نہیں ہوتا جناب، اور دھاگے بھی توڑ دو تین، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، ان سے تو دھاگا جوڑا ہوا ہے نا۔ ہاں بس حاجی ہے جی، ڈرے تو دھاگے سے ڈرے، نہ ڈرے تو احرام سارا کھا جائے۔ کی وجہ سے عذاب قبر نہیں ہوتا، یہ معنی نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ رحمت کا مہینہ ہے، اگر ایمان پہ موت آئے، یہ تھوڑا ہے کہ ابو جہل کو بھی نہیں ہوگا۔ بیوی اپنے سگے بھائی کے ساتھ حج پہ آنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، محرم ہے، بھائی ہے اس کا۔ میری سوتیلی والدہ ہے، وہ سارے کے وہاں وہ بھی آ سکتے ہیں، والدہ بوڑھی ہے، کوئی بات نہیں۔ بیٹی کا نام عائشہ رکھنا بالکل غلط ہے، میں نے کہا تھا نا، کل بھی پھر وہی رکھ دیا تم نے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک کا نام عائشہ رکھو، ایک کا مغرب، ایک کا عصر، ایک کا ظہر، ایک فجر، یہ کوئی نام ہے؟ کتنے کا ہے یہ تمہیں نام ہے؟ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نیا نام بتاؤ۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے جی ایسا نام بتائیں، مجھے کسی نے آج تک بیٹے کا نہ رکھا۔ میں نے کہا ابلیس رکھ لو۔ کیوں؟ میں نے کہا مجال ہے کسی نے رکھا ہو، عجیب آدمی ہو۔ تمہیں انبیاء کے نام بھی نہیں ملتے، صحابہ کے بھی نہیں ملتے، حضور کی اولاد کے بھی نہیں ملتے، اہل بیت کے بھی نہیں ملتے، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی نمشا، کبھی فمشا، کبھی خمشا، کبھی اذان، کبھی مغرب، کبھی عصر۔ کیا ہے یہ؟ کوئی نام ہے؟ بالکل غلط ہے اور گناہ ہے ایسے نام رکھنا۔ حکم ہے شریعت کا کہ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھو، شریعت کے مطابق نام رکھو، پھر کوئی نام نہیں ہوتا۔ انگوٹھے چومنا جو ہے خالص 101% بدعت ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے جب نام آئے صلو، درود بھیجو میرے نبی پر۔ حضور فرماتے ہیں میرا نام آئے درود پڑھو، یہ نہیں کہا انگوٹھے اپنے چومو، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرو، وہ عقل کی بات ہے۔ یہ انگریزوں والا بوسہ ہے، دور سے پھینک دو، یہ کون سا بوسہ ہے؟ اگر کوئی ہوٹل میں غسل کر کے مسجد عائشہ جا کے احرام باندھے بالکل ٹھیک ہے، اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ ایک آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے کہ دم کے 2 جانور لے کر ذبح کرے، اس نے جانور نہیں لیے تو دم ادا نہیں ہوا، جب تک کہ جانور لے کے ذبح نہ کیے جائیں ادا نہیں ہوگا۔ تم جانو وہ جانے۔ 8 تاریخ کو جب حج پہ جائیں گے، احرام باندھ کے طواف کر کے نفلی صفا مروہ دوڑ لیں، تو طواف زیارت کے بعد طواف کرو گے، صفا نہیں دوڑو گے۔ طواف زیارت نہیں ہوتا، وہ تو 10 کے بعد ہوگا۔ ایک میں نے عمرہ کیا تھا میقات سے، دوسرا میں نے کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے، مدینے سے، ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے نہ مانے۔ میقات سے عمرہ کرو گے، مدینے سے آ رہے ہو تو مدینہ بھی تو میقات ہے نا۔ اب اگر عقل میں نہ آئے تو کیا کرے آدمی؟ خانہ کعبہ اور روضہ رسول پہ فرشتے آتے ہیں، بالکل فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں، تو یہاں کیوں نہیں آئیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ کرامن کاتبین ہر بندے کے ساتھ ہے، گناہگار ہو، نیک ہو، مومن ہو، کافر ہو۔ سیاحین فی الارض ملائکہ ہیں، وہ ہر وقت موجود ہیں۔ ملائکۃ النہار ہیں، ملائکۃ اللیل ہیں، ملائکۃ الحفظہ ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ ملک ملہم ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اور پھر کعبے میں یا مدینے میں نہیں ہوں گے تو بعد ملائکہ کہاں آئیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تھی تو انہوں نے
حضور کا وسیلہ دیا تھا تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے کلمات سکھائے کہ آدم ان کلمات سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ وسیلہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ نکالا ہے؟ تو قرآن موجود ہے، کھول کے پڑھ لو کون سی دعا ہے جو آدم نے مانگی ہے۔ پتہ کیا ہے، کہتے ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہر کام شارٹ کٹ ہو جائے، کچھ وسیلے سے ہو جائے، کچھ مولوی قرآن پھیر کے بخشوا دے گا، کچھ ہم کرائے پر آیت کریمہ پڑھوا لیں گے، کچھ کرائے پہ قرآن کھا دیں گے، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ بنے گا۔ حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہو، ساری زندگی پڑھا نہیں، اب تمہیں مولوی چھڑوائے گا قرآن پھیر کر۔ اگر اتفاق سے سر پہ چادر آ گئی احرام کی کچھ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے صفا بھی کیا ہے، طواف بھی کیا ہے، بال نہیں کٹوائے، میرے پاس پیسوں کی گنجائش نہیں، 30,000 بھر کے مکے شریف تشریف لے آئے ہو، باقی 2 روپے کی گنجائش نہیں تھی، کیوں بہانے بناتے؟ اپنے بال خود کاٹ لو، پیسے کی گنجائش نہیں تھی، ایک آدھے ریال کی سیفٹی دے کے اس طرح پھیر دو۔ اب جناب بکری دو دم 300 350 ریال کی پیسے ادا ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک، اور بال بھی منڈواؤ، جب تک بال نہیں منڈواؤ گے آپ احرام میں ہیں، جتنا غلطیاں کرو گے دم بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ نور بشر کا جھگڑا کیوں ہوا؟ انگریزوں نے کیا، 1200 سال پہلے مجھے دکھا دو حضور کے زمانے سے پہلے کوئی جھگڑا ہو۔ کافر کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے بشر، مسلمانوں میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، مسلمانوں میں تو انگریزوں نے جھگڑے کرائے ہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی کٹ ریٹ مال بیچتا ہے، پتہ نہیں کٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، ایک عورت برقع منہ سے نہ ہٹائے نماز ہوگی بالکل ہوگی، لیکن ہٹا کے نماز پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ آدھی آستین میں جو نماز پڑھتے ہیں نماز مکروہ ہے، 3 طواف اکٹھے کریں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل ہمارا ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز بتاؤ نا جس میں فاتحہ نہ ہو۔ امام نے جو پڑھی تو نماز میں فاتحہ آ گئی یا نہیں؟ فاتحہ تو آ گئی، یہ کہاں لکھا ہے کہ مقتدی پڑھے؟ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم نے نہ پڑھی امام نے پڑھ لی، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں۔ جب ہم اکیلے تھے ہم نے خود پڑھی، امام کے پیچھے تھے امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی ہے نا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان جس ملک میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلدین حرم بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.